بابا کی شہزادی کسی بابا کی شہزادی کو اتنا نہ رلاؤ کہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے سامنے تمہیں یاد کر کے روتی رہے۔ تہجد، تقدیر بدل جائیں گی، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح۔ یا رب عطا کر وہ راستے جس میں بھٹکنے کا گمان نہ ہو۔ زندگی کا ہر راز تنہائی میں پال لیا، جس کا بھی غم ملا اسے اپنا بنا لیا۔ غم میرا سننے کو جب کوئی بھی نہ ملا تو رکھا سر سجدے میں اور رب کو سنا دیا۔ من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ اللہ پاک کا ذکر، پریشانیوں میں گھرا میرا دل۔ اس بے وفا دنیا میں سمجھدار انسان وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما، آمین۔ زندگی ایک ایسا امتحان ہے جو صبر کی زمین پر دینا پڑتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ جس کامیابی کی تمہیں تلاش ہے وہ روز 5 مرتبہ تمہیں بلاتی ہے۔ آپ اس سے ضرور بات کیجیے جس سے بات کر کے آپ کو خوشی ملتی ہو، مگر ایک بار اس سے بھی بات کیجیے جس کو آپ سے بات کر کے خوشی ملتی ہو۔ شکر شکوے سے بہتر ہے۔ صبر اور نماز خوش رہنے کا راز۔ دوسروں کی نیتوں کی جانچ پڑتال کرنا چھوڑیں، ممکن ہے اس کی توبہ آپ سے پہلے قبول ہو جائے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق ہی نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہیں۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ اگر کسی دن لوگ تم سے پوچھیں کہ غمزدہ کیوں ہو، تو سچائی کے ساتھ جواب دینا کہ استغفار کی کمی اور قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ مصروفیت، اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ ذکر اللہ میں دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ معاملات خدا کے سپرد کر دینے والوں کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ ماں وہ ہستی ہے جس کے سامنے صرف اور صرف اولاد کی بہتری اور اس کی خوشی ہوتی ہے۔ تہجد کا مطلب ہی دعاؤں پر قبولیت کی مہر ہے۔ حفاظت کریں نماز میں قلب کی، مجلس میں زبان کی، غصے میں دماغ کی۔ مان رکھنا سیکھیں، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تخلیق کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ راز پوچھا گیا کامیابی کا، جواب آیا نماز پڑھا کرو۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ خالہ جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔ خدایا مجھے کبھی میرے حال پہ مت چھوڑنا، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرا کاروبار اور کام کیوں نہیں؟ یا رب تجھے تیرے محبوب کا واسطہ میرے پیشانی کو حرم پاک کی زمین کے سجدے نصیب فرما، آمین۔ بھائی کتنے بھی دور ہوں آنکھ کبھی نم نہ ہو، یا خدا میرے بھائیوں کی تقدیر میں خوشیاں کبھی کم نہ ہو، آمین۔ رات سوچا تیرے احساس لکھوں، ہو گئی صبح کیا کیا میں نادان لکھوں۔ میرے لفظ نہیں قابل تیرے شان کے، میں کس طرح تیری ہستی کے عنوان لکھوں۔ وہ کریم اتنا ہے کہ ناراض بھی ہو تو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ کچھ لوگ فجر تک جاگتے اور کچھ لوگ فجر کے لیے جاگتے ہیں۔
کچھ کو نماز نیند سے بہتر لگتی ہے تو کچھ کو نیند نماز سے بہتر لگتی ہے۔ بے شک فلاح پا گیا جس نے اللہ کا راستہ چنا۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ حالات کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ عبادت کے ذریعے اللہ سے لینا سیکھو اور اخلاق کے ذریعے مخلوق کو دینا سیکھو۔ عبادت کے ذریعے اللہ سے لے کر اللہ کے محبوب بن جاؤ اور اخلاق کے ذریعے مخلوق کو دے کر مخلوق کے محبوب بن جاؤ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے۔ یہاں لوگ زندہ کو بھولے بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن خود پڑھیں، یہ عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر کے رخصت ہوں۔ رب دو جہاں معاملہ زندگی میں آپ کو آسانیاں عطا کرے، عزت، احترام، خوشحالی اور سکون آپ کا مقدر ٹھہرے، آمین یا رب العالمین۔ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں ایک اچھی مسلمان اور ایک اچھے انسان بن جاؤں، اور جب میں مر جاؤں تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں، اور دنیا میں بھی مجھے اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے۔ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو، لہٰذا دنیا میں رہو لیکن دنیا کے نہ رہو۔ ہمارے معاشرے میں صلح کی بیٹھک کا مقصد کمزور کو اپنا حق چھوڑنے پر راضی کرنا ہے۔ سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا رب جانتا ہے۔ شدید دھوپ میں سارے درخت سوکھ گئے، بس ایک دعا کا شجر تھا جو بے ثمر نہ ہوا۔ دعا کی قبولیت: نمبر 1، اذان اور اقامت کے درمیان۔ نمبر 2، تہجد کے وقت۔ نمبر 3، سجدے میں۔ نمبر 4، جمعے کے دن 1 گھڑی۔ نمبر 5، روزے کی حالت میں۔ نمبر 6، سفر میں۔ نمبر 7، بارش برستے وقت۔ اپنے بچوں کو چاند پر قدم رکھنے والوں کے قصے مت سناؤ، چاند کو اپنی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا سکھاؤ۔ کتنا خوبصورت وہ لمحہ ہوگا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارا نام لے کر پکاریں گے تو تم پوچھو گے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میرا نام کیسے پتہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ تمہارا درود و سلام میرے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچایا جاتا تھا۔ کفن، یہی وہ کل کا سرمایہ ہے جسے دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ دنیا، رب کو راضی کرو، دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ نیک اعمال کی طرف جلدی کرو، ان فتنوں کے خوف سے جو شب تاریک رات کی طرف ہیں، جس میں آدمی صبح کے وقت مومن اور شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مومن اور صبح کے وقت کافر ہوگا۔ دنیاوی ساز و سامان کے بدلے آدمی اپنا دین بیچ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے قدم قیامت کے دن ہلیں گے نہیں جب تک وہ 5 باتوں کا حساب نہ دے لیں۔ نمبر 1، عمر کہاں گزاری؟ نمبر 2، جوانی کیسے گزاری؟ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا؟ نمبر 4، کہاں خرچ کیا؟ نمبر 5، اور علم پر کتنا عمل کیا؟ یہ وہ سوالات ہوں گے جو قیامت کے دن ہمیں ضرور اس کا حساب دینا ہوگا۔ جب گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازم یاد رکھنا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، موت ہر حال میں آنی ہے۔ وقول الحمدللہ، حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا
سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہو کر عشاء پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔